بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا اور شیطان ابلیس کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے اسے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اماں ہوا کو اللہ نے کیسے بنایا؟ اس ویڈیو سے آدم علیہ السلام کی کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا، مگر ان کی سرکشی اور فساد کو دیکھ کر انہیں فرشتوں کے آفات سمندر برد کر دیا، اور اس طرح زمین کے اصل حقدار یعنی حضرت انسان کے آباد ہونے کی راہ آسان ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے جواب میں فرماتے ہیں، کیا آپ زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تصویر اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنایا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جب میں اسے مکمل کر لوں اور سنوار لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجداریز ہو جانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوف ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین ان سے کہتی، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ کم کرے یا مجھے نقصان پہنچائے۔ دونوں آ کر اللہ پاک کو بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل جاتے ہیں اور زمین کے سوال کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی بجاوری نہ کرو۔ پھر مختلف رنگوں کی مٹی لا کر حاضر کرتے ہیں۔ اس مختلف رنگوں کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل ذات پات اور رنگوں قوم کی بنائے ہوئے اصولوں کی سختنفی کرتی ہے، اور اس بات کی کھلی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین تقوی والے ہیں، نہ کہ عجمی یا عربی روایات میں آیا ہے کہ وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ ابلیس جب وہاں سے گزرتا تو اس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر جب مسافری کائنات انسان کا حیولہ مکمل کر لیتے ہیں اور خاک کے پتلے میں روح ڈال دی جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ کو ہوش آتے ہی ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے آپ سے کہا، کہو الحمدللہ، اور آپ کے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ کا رحم ہوا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرشتوں سے ملو۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ آج سے تمہارے تسلیمات ہے۔ ایک یہ کہ جیسے ہی ابتدا میں ہی ایک ناخوشگوار کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، چھینک کی صورت میں اسی طرح تمہاری زندگی میں ہر قسم کے مصائب آئیں گے، جس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی ثنا اور شکرگزاری کی رویش اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا کہ باقیوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اے بنی آدم، تم امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری ابتدائی کلمات ہمیشہ سلام پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت آدم کو شیا کے نام سکھاتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے انہیں حاضر کر کے فرشتوں سے ان اشیاء کا نام پوچھتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب، اب تو پاک ہے، اس بارے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے،
پھر حضرت آدم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جھٹ نام بتا دیتے ہیں۔ اب باری جالا فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر سب کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو، اور تمام فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کے بارے میں ہم واقف ہیں کہ یہ دراصل جنات میں سے تھا جو اپنے جود و عبادت کی بنیاد پر اجازی طور پر فرشتوں والے کام پر فیض ہو گیا تھا۔ اس باغی حرکت پر اللہ تعالی جلال میں ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہیں یہ سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ کہنے لگا میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ اے رب، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ لمحہ بھر کا تکبر، وہ بھی حالتوں کائنات کے سامنے، اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر گیا، اور تو اس لائق نہیں کہ میرے حکم کی نافرمانی کرے۔ بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملاؤن روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالی حضرت آدم کی نسل سے تمام آنے والی برینوں انسان کی روح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زبان ہو کر کہا تھا، کیوں نہیں؟ اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہے۔ اس وقت حضرت آدم تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں آنے والے انبیاء کی ارواح الگ سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ، روپ اور نسب میں سب الگ ہے۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکرگزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قائم کے بعد حضرت آدم کو ایک خالص پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی سراہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کے بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے۔ کس سے گفتگو کریں؟ کہاں قرار پائیں؟ ایک دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی۔ عورت پھر پوچھا کہ تمہاری دخلی کا کیا مقصد ہے؟ تو کہنے لگی تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ہوا، بامعنی جامدار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے، یہ نہیں کہ ہر دم طاقت کے حصول کی کشمکش میں آپس میں لڑتے رہیں۔ پھر آپ دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں چین و امن کے ساتھ رہو، مگر ہاں، یہ خیال رہے کہ اس درخت کے پاس کبھی مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا؟ کوئی اسے گندم بتاتا ہے تو کوئی اسے سیب کا درخت کہتا ہے۔ تسبیحات بھی الگ الگ ہے۔ کسی قرائے میں وہ درد اور تکلیف کا درخت تھا تو کوئی اسے جاویدانی حیات کا پھل بتاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف گمان ہی کر سکتے ہیں۔
कुरान में वाजे अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम न था बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान ए करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबहिन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी दरख्त की तरफ इशारा करके हजरत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो। मगर इंसान का फितनी तेजासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इब्लीस उन्हें बड़े नासेखना अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाज़ों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जले अमजद उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ तुम सब के सब यहाँ से, जाओ दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो कायम होगा और तुम वहीं रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आपसे से ये खता हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खैलत और आरिश वापस ले लो। चुनांचे आपके सर से ताज और दीगर आराइशें उतार ली जाती है तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं माफी माफी। निदा आती है कि ऐ आदम, क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं नहीं या रब, मगर आपसे शर्म आ रही है। दुनिया में आकर एक अरसा सख्त निदावत की हालत में रोते हुए गुजारते हैं। फिर रहमान के रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम के सरचश्मे यानी अक्लोखरीद का मिला और दूसरा पहली भी की सूरत में उखरवी निजात का। इस अवलीन वही से आपको तौबा का सलीका और उसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और माफ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की माने तो बड़ी मोहब्बत से हजरत आदम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फिलहाल यही है, यही तुम्हारा आरजी कयाम है, मुझे याद रखना और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दिवा करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मालल, तुम वापस अपने असली घर और मकान यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हजरत आदम के रवैये का तकाबुल इब्लीस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फर्क साफ वाजे हो जाएगा। एक गलती हजरत आदम और हवा से हुई और एक के इब्लीस से। दोनों के दरमियान फर्क क्या था? फर्क ये था कि हजरत आदम ने फौरी रुजू किया और रो रो के माफी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया, जबकि इब्लीस अकड़ के साथ अपनी हरकत पर ना सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकब्बुर की तवजीह पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ताक़यामत मल्यून गया हूँ तो फिर बजाय माफी मांगने के उल्टा अल्लाह को अपनी गुमराही का मोजिब ठहराने लगा। चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूं हमें मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दावे नेदावत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए दोबारा अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। और उसके बरखिलाफ है इब्लिस की सुन्नत अना परस्ती, घमंड और मैं ना मानो की तकरार है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकबूर, घमंड और अना जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।